السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے رمضان کا جادوئی استقبال۔ پہاڑوں کے دامن میں بسی ایک چھوٹی سی بستی تھی جس کا نام نورانی بستی تھا۔ اس بستی کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں کے لوگ ہر تہوار بہت جوش سے مناتے تھے، لیکن رمضان کی آمد پر تو سما ہی بدل جاتا تھا۔ اس بستی میں دو بہن بھائی رہتے تھے، زین اور آنیہ۔ زین 12 سال کا تھا اور بہت شرارتی، جبکہ آنیہ 9 سال کی تھی اور اسے کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔ رمضان شروع ہونے میں اب صرف کچھ ہی دن باقی تھے۔ ایک شام ان کی دادی اماں نے انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا، بچوں، کیا تم جانتے ہو کہ رمضان ایک بہت ہی خاص مہمان ہے جو ہمارے گھر آنے والا ہے، اور اس مہمان کے استقبال کے لیے ہمیں اپنے گھر اور دل کو جادوئی صفائی سے چمکانا ہوگا۔ زین حیران ہو کر بولا، جادوئی صفائی؟ وہ کیسے دادی اماں؟ دادی اماں مسکرائیں اور بولیں، اس کے 3 مراحل ہیں: باہر کی صفائی، اندر کی صفائی اور محبت کا دسترخواں۔ اور اگر آپ کی استطاعت ہو تو روز افطار میں اضافی روٹی اور سالن بنایا جائے، تاکہ اگر کوئی ضرورت مند آئے تو آپ کے گھر سے خالی لوٹ کر نہ جائے۔ اگلے ہی دن زین اور آنیہ نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ زین نے اپنی الماری کھولی تو وہاں کھلونوں اور کپڑوں کا ڈھیر لگا تھا۔ آنیہ نے کہا، بھائی، دادی اماں نے کہا تھا کہ رمضان سے پہلے بوجھ ہلکا کرنا چاہیے۔ دونوں نے مل کر ایک بڑا کارٹن اٹھایا۔ انہوں نے وہ تمام کپڑے جو چھوٹے ہو چکے تھے اور وہ کھلونے جن سے وہ اب نہیں کھیلتے تھے، نہایت تمیز سے طے کر کے اس ڈبے میں رکھے تاکہ وہ بستی کے ضرورت مند بچوں کو دے سکیں۔ زین نے اپنی کرکٹ کی وہ گیند بھی ڈالی جو اسے بہت پسند تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رمضان بانٹنے کا نام ہے۔ انہوں نے کمرے کا کونا کونا جھاڑا، کتابیں ترتیب سے لگائیں اور کھڑکیوں کے شیشے اچھے سے چمکائے۔ دوپہر کو جب وہ تھک کر بیٹھے تو آنیہ نے پوچھا، بھائی، باہر تو صاف ہو گیا، یہ اندر کی صفائی کیا ہوتی ہے؟ تبھی ان کے ابو کمرے میں آئے۔ وہ آنیہ کا سوال سن چکے تھے۔ ان کے پاس بیٹھتے ہی وہ آرام سے بولے، بیٹا، جیسے ہم کمرے کا کچرا باہر پھینکتے ہیں، ویسے ہی اپنے دل سے غصہ، ضد اور لڑائی کو باہر نکالنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگے، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اسے معاف کر دیں۔ زین کو یاد آیا کہ کل اس کی اپنے دوست علی سے لڑائی ہوئی تھی۔ وہ فوراً اٹھا، پڑوس میں علی کے گھر گیا اور اسے گلے لگا کر صلح کر لی۔ زین کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دل سے کوئی بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ یہ تھی اصل اندر کی صفائی۔ رمضان سے ایک دن پہلے پورے گھر میں جوش و خروش تھا۔ امی کچن میں مثالیں ترتیب دے رہی تھیں۔ آنیہ اور زین نے مل کر افطار ایریا سجانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ڈائننگ ٹیبل پر ایک خوبصورت سفید دسترخواں بچھایا۔ آنیہ نے کاغذ کے رنگ برنگے ستارے اور چاند کاٹ کر دیواروں پر لگائے۔ زین نے ایک چھوٹا سا گڈ ڈیڈ جار یعنی نیکی کا ڈبہ بنایا اور اسے میز کے درمیان رکھا۔ انہوں نے رنگ برنگی کاغذ کی پرچیوں پر مختلف نیکیاں لکھ کر اس ڈبے میں ڈال دیں، جیسے کہ کسی کی مدد کرنا، پرندوں کو دانہ ڈالنا، کسی کو دیکھ کر مسکرانا، اپنی کوئی پسندیدہ چیز کسی کو دینا۔ رمضان کے ہر دن سحری سے پہلے وہ اس ڈبے سے ایک پرچی نکالتے اور اس دن اس پرچی پر لکھی نیکی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ ڈبہ انہیں یہ سکھاتا تھا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے عمل سے دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کا نام ہے۔ انہوں نے کھجوروں کی پلیٹ کو بھی سلیقے سے سجا کر رکھا۔ دادی اماں یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے بچوں کو بتایا، بیٹا، یہ دسترخوان صرف کھانے کی جگہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے دعائیں قبول کرنے آتے ہیں۔ جب آپ افطار کے وقت یہاں بیٹھو گے
تو آپ کی محنت کی وجہ سے یہاں اللہ کی خاص رحمت برسے گی۔ شام ہوتے ہی بستی کے سب لوگ چھتوں پر جمع ہو گئے۔ اچانک شور اٹھا، چاند نظر آ گیا، رمضان مبارک! زین اور آنیہ نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ ان کا گھر مہک رہا تھا، ان کے دل صاف تھے اور ان کی روحیں پرسکون تھیں۔ جب وہ رات کو سونے لگے تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ صرف ایک مہینے کے روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک بہتر انسان بننے کے لیے تیار ہیں۔ اس رات زین نے اپنی ڈائری میں لکھا، رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کو پاک اور خوشبودار بنانے کا نام ہے۔ اور یوں نورانی بستی میں ایک اور بابرکت رمضان کا آغاز ہوا، جہاں بچے صرف افطاری کا انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر لمحہ نیکی کمانے کی دوڑ میں شامل تھے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کا مہینہ ہے۔ صفائی صرف کمرے کی نہیں، دل کی بھی ضروری ہے۔ جیسے زین اور آنیہ نے اپنا کمرہ صاف کیا، ویسے ہی ہمیں بھی اپنے دل سے غصہ، حسد، ضد اور نفرت کو نکال دینا چاہیے۔ اگر ہم کسی سے ناراض ہو جائیں تو دل میں بات رکھنے کے بجائے بات کر کے معاملہ حل کر کے دل کو ہلکا کر لینا چاہیے۔ بانٹنے سے چیزیں کم نہیں ہوتی، خوشی بڑھتی ہے۔ زین نے اپنی پسندیدہ کرکٹ بال دے دی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ بانٹنا بہت بڑی نیکی ہے۔ ہم بھی اپنے کھلونے، کپڑے یا کھانا ضرورت مندوں کو دے کر اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں۔ معافی مانگنا اور معاف کرنا اصل بہادری ہے۔ زین نے اپنے دوست سے صلح کر کے ثابت کیا کہ غلطی مان لینا کمزوری نہیں، بلکہ اچھے انسان ہونے کی نشانی ہے۔ اگر ہم بہن بھائی، دوست یا کسی اور سے جھگڑ لیں تو پہل کر کے معافی مانگ لینی چاہیے۔ نیکی صرف بڑی باتوں میں نہیں، چھوٹی عادتوں میں بھی ہوتی ہے۔ نیکی کا ڈبہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسکرانا، مدد کرنا، پرندوں کو دانہ ڈالنا اور کسی کو خوش کرنا بھی نیکی ہے۔ ہم یہ نیکیاں اسکول، گھر اور محلے میں ہر روز کر سکتے ہیں۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ روزہ ہمیں صبر، اچھے اخلاق اور دوسروں کا خیال رکھنا سکھاتا ہے۔ اگر ہم روزے کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، بدتمیزی نہ کریں اور دوسروں کو خوش رکھیں تو ہمارا روزہ اور بھی خوبصورت بن جاتا ہے۔ گھر کا دسترخوان محبت سے سجانا دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ افطار کا دسترخوان صرف کھانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ محبت، شکر اور دعا کی جگہ ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گھر میں اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر افطار کریں، دعائیں مانگیں اور شکر ادا کریں۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم رمضان میں اپنے دل صاف کر لیں، نیک عادتیں اپنا لیں اور دوسروں کا خیال رکھیں تو ہم صرف اچھے روزے دار ہی نہیں، بلکہ بہترین انسان بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کے اصل معنی سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آمین۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔